حاضرین مجلس، ہمارا آج کا موضوع سنت اعتکاف کا ادا کرنا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر، یعنی آخری 10 روزے رمضان المبارک کے آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اگر کسی سال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اعتکاف نہ کر سکتے تو آپ اگلے پھر رمضان المبارک کے اندر 20 دن کا، یعنی 20 روزے آخری جو ہوتے تھے، آپ وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اپنے نبیوں سے میرا رب فرما رہا ہے کہ میرے پیارے ابراہیم اور اسماعیل کہ تم ایسا کرو کہ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کو پاک اور صاف کر دو۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اس کو پاک اور صاف کر دو میرے گھر کو، یعنی کن کے لیے؟ کہ جو طواف کرنے والے ہیں، جو یہاں پر اعتکاف کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی فضیلت بتائی ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام ابراہیم اور اسماعیل سے مخاطب ہو کر، کہ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مسجد کو صاف کر دو۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف کو ادا کرنے کی۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف نفلی، اور اعتکاف جو واجب ہوتا ہے، اور ایک اعتکاف جو سنت ہوتا ہے۔ نفلی اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں نا تو ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، یعنی جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں ہم اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے تو ہمارا جو ہے وہ اعتکاف ہوگا اور ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اعتکاف واجب کیا ہے کہ جب کسی نے کوئی نظر مانی، منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام جو ہے وہ ہو جائے گا تو میں اس اپنے فلاں کام پر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں اتنے دن کا جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہوتا ہے، یعنی وہ ہمارے لیے ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ منت ہم نے پھر پوری کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہم نے پھر اعتکاف کو ادا کرنا ہے وہ اعتکاف واجب ہے۔ اور اعتکاف سنت کیا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے، آخری عشرے کے دن 10 دن جو ہیں، یعنی 20 روزے کی شام کو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج غروب ہو رہا ہو اس سے پہلے ہم نے مسجد کے اندر آ کر وہ اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اور جب چاند نظر آ جائے، یعنی آخری دن جو ہوگا وہ چاہے 29 کو نظر آ جائے، وہ چاہے 30 کو نظر آئے، یعنی چاند جب نظر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ہمارا وہ اعتکاف جو ہے ختم ہوگا۔ یہ 3 قسمیں اعتکاف کی ہیں، اور پھر اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من اعتکف 10 فی رمضان، کہ جو بندہ رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، کانا کا حجتین و عمرتین، اللہ رب العزت اس بندے کو 2 حج اور عمرہ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج کل اگر حج ہی کسی نے کرنا ہو تو حج کو ادا کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں روپے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ قبولیت کی بھی بات ہوتی ہے، یعنی ہر کسی کے نصیب میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو کئی لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی مالیت ہے ان کے پاس، کروڑوں کے جائیداد کے مالک ہوں گے، لیکن ان کے لیے وہاں پر جانا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ میرا رب کسی کو عطا فرماتا ہے، یعنی کروڑوں کے پیسے ہونے کے باوجود بھی یہ کسی کے نصیب میں نہیں بھی ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جس کی قبولیت ہو جائے، جس کی حاضری نصیب ہو جائے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اور پھر حج تو ادا وہی کرے گا نا جو صاحب استطاعت ہوگا، اسی پر فرض ہوگا، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے وہ تو اس پر فرض ہی نہیں ہے۔
لیکن اگر ہم نے وہ ثواب حاصل کرنا ہے تو کتنا آسان ہمارے لیے ذریعہ ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے 10 دن مسجد میں بیٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 حج و عمرہ کا ثواب عطا کر دینا ہے۔ 2 حج و عمرہ کا چھوٹا سا مقام نہیں ہے، اعتکاف کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ طبرانی المعجم الاوسط بہقی اور شعب الایمان کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، بات پہ غور کیجئے گا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، وبین النار 3 خنادق، فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کھود دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ 1 خندق کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک بھی اس کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ لمبا ہوتا ہے، یعنی اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری آ جاتی ہے کہ مشرق اور مغرب کا 3 گنا بھی فاصلہ کیا جائے تو 1 دن کا اعتکاف جو ہے وہ ہم کو جہنم سے اتنی دور لے جاتا ہے۔ اور جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا دور جہنم سے لے جاتا ہے، اور پھر ثواب کتنا ملتا ہے کہ 10 دن بیٹھنے سے ہمیں 2 حج کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور 2 عمروں کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات ہے، آپ شاید سوچیں کہ ہر بندے کا حج قبول ہو جاتا ہے، ہر بندے کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یہ ہر بندے کا قبول بھی نہیں ہوتا، یعنی کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جاتے تو ہیں لیکن وہ محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، یا پھر کچھ ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ ان پر اللہ کی ناراضگی کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا شرف رکھا ہے اور بہت بڑا انعام رکھا ہے، اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے، یعنی لغت کے اندر لفظ اعتکاف جو مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ بندہ ایک جگہ پر ایک عمل پر ٹکا رہے، بیٹھا رہے، جمع رہے، یعنی وہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں 10 دن بیٹھتا ہے اور اس کو 2 حج و عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ زیادہ لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 3 خندق کا جو فاصلہ آپ کو بتایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک 1 خندق، یعنی دوسری خندق کا بھی اتنا، تیسری کا بھی، یعنی 3 گنا مشرق و مغرب کا فاصلہ جو ہے وہ ہم کو جہنم کی آگ سے دور لے کے جاتا ہے۔ اور پھر باقی کچھ مسائل ہیں وہ بھی سماعت فرمائیے۔ اگر ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کا اصل طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، تو اس کے جو لوازمات ہیں، یعنی جو چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے، وہ ہم نے کون کون سی ادا کرنی ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو اعتکاف کے اندر بیٹھ کے ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اعتکاف میں بیٹھ گیا بندہ، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جتنا ہو سکے نا وہ اللہ کی عبادت کرے، اور پھر سب سے زیادہ جو ذکر افضل ہے یعنی وہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، جتنا ہو سکے وہ قرآن کی تلاوت کرے جتنا ہو سکے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں ہے، کچھ حضرات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم نے دیکھا ہے، یعنی وہ اعتکاف میں بیٹھتے اس نیت سے ہیں یا تو وہ آرام کریں گے یا پھر وہ کوئی اور ان کا مطلب لالچ ہوگا، اس کی بنا پر وہ بیٹھتے ہیں۔ دنیا کے کاموں سے بچنے کے لیے کچھ بیٹھتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے کہ اب یار مجھے ادھر تو سکون نہیں ہے، مجھے گھر والے نہیں ٹیک کے بیٹھنے دیتے، مختلف قسم کے سوال ہیں، تو وہ ان سے بچنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بیٹھتا۔ بندے کو اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ عمل کرے گا نا تو پھر ہمیں یہ ثواب ملے گا۔ اور پھر جب مسجد میں بیٹھ گئے ہیں نا تو کچھ چیزوں کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہے، وہ کون کون سی ہیں کہ ہم نے مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا، فنائے مسجد کے اندر نہیں جانا، جیسے وضو خانہ ہے اور واش روم ہے، اور پھر یہ ہماری مسجد میں ساتھ جو ہے یہ درس والا حصہ ہے، یعنی وہ جہاں پر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، یا پھر یہ ساتھ والا جو جنریٹر والا کمرہ ہے، یہاں پر یہ فنائے مسجد ہے، یہاں پر جانا نہیں ہے۔ اور اگر بندہ بغیر ضرورت کے شرعی عذر کی وجہ سے وہ فنائے مسجد جائے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز کہ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر یہ جو پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ علیحدگی میں بیٹھے، یعنی وہ علیحدہ اس لیے بیٹھے کہ کوئی اسے تنگ نہ کرے، اور وہ اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہے، اور لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ یہ بندہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ لیکن اگر ہم اعتکاف میں بھی بیٹھ کر وہی گفتگو وہی باتیں ہماری رہیں تو ہمارا اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اگر پردے میں بیٹھے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا کچھ حضرات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب 2 دوست ہیں نا وہ کھانا لے کے آئیں گے تو تقریباً رات کے 10-11 بج جائیں گے، ان کی باتیں نہیں ختم ہوتی،
یہ اعتکاف نہیں ہوگا پھر اس کا، یعنی اعتکاف ٹوٹے گا نہیں، لیکن جو اعتکاف کا اس کا مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ تو بیٹھا اس لیے تھا کہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو جدا کر لے اور رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے۔ اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، ادا کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم دنیا داروں سے جب جدا ہو گئے ہیں، مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، پردہ بھی لگا لیا، اس کے بعد بھی پھر ہم وہی باتیں کریں گے تو بتائیں ہمارا کوئی مقصد باقی رہ جائے گا؟ وہ مقصد تو ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہم نے بیٹھنا اس طریقے سے ہے کہ ہم نے صرف اور صرف مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھنے کے بعد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور وہ اسی وقت حاضر ہوگی کہ جب ہم مسجد میں بیٹھیں گے اعتکاف کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جب کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، صرف اور صرف ایک ہی چیز ہمارے پاس ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ یا تو ہماری زبان پہ اللہ کا نام جاری ہوگا یا اللہ کے رسول کا نام جاری ہوگا، یہ ہمارا اعتکاف ہوگا۔ اور پھر ایک اور مسئلہ، اعتکاف کے اندر ہم موبائل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ موبائل جو ہے ہاں بقدر ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بقدر ضرورت کیا؟ ایک بندہ ایسا ہے کہ اب اسے گھر میں کوئی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پر اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب وہ کال کرے گا نا تو اس کو وہ کپڑوں کے لیے کہہ سکتا ہے، یعنی بقدر ضرورت۔ اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں ہی فون پہ کرتا رہے، تو یہاں موبائل کی یہ اجازت نہیں ہے۔ ہاں رکھ سکتا ہے لیکن بقدر ضرورت، اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کرے گا تو وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ ضرورت کے لحاظ سے وہ رکھ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب جو کام ہم گھر میں بیٹھ کے موبائل پر کرتے رہے وہی آ کر مسجد میں کرتے رہے تو پھر اعتکاف ہمارا کیسے رہ جائے؟ اعتکاف کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ ہمیں پھر نہیں حاصل ہوگا۔ یعنی موبائل رکھیں صرف بقدر ضرورت، اور اگر ہم نے جو گھر میں بیٹھ کر موبائل پر استعمال کرتے تھے اگر وہی مسجد میں کرنا ہے تو بتائیں پھر ہمارا مقصد کہاں پہ ہے؟ وہ ہمارا مقصد ختم ہو جائے گا۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ضرور ہیں، ہم لوگ اس پر خیال نہیں کرتے، اور کچھ حضرات جو ہے، میں بڑی دکھ بھری یعنی الفاظ ہیں میرے پاس کہ وہ اعتکاف کو مذاق بنا کے بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کو مذاق کیسے بناتے ہیں؟ کچھ حضرات کے میں نے لفظ زبانوں سے بھی سنے ہیں یہ لفظ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، نہ تو سورج کی شعاع پڑے گی نہ کوئی دھول مٹی پڑے گی، ہم بیٹھیں گے ہمارا رنگ سفید ہو جائے گا۔ بھائی اگر تو کہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹھتا، میرا رب تیرے سے اعتکاف کو بھی قبول فرما لیتا، اور جو تیرا روشن نہیں تھا چہرہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس ذکر کی وجہ سے بندے کا چہرہ بھی روشن کر دیتا ہے، اس کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ذکر کس کا کیا؟ اپنے رب کا ذکر کیا۔ اور جو بندے صرف اس نیت سے بیٹھیں گے کہ جو اللہ کی رضا کی طرف نہیں ہوں گے تو پھر ان کو وہی ملے گا جس کی نیت سے وہ آئے تھے، یعنی وہ نہیں ملے گا جو اس کا حقیقی مقصد تھا، حقیقی مقصد پھر پیچھے رہ جائے گا۔ یعنی جو آیا دنیا سے بچ کے، یعنی کام نہیں کرنے پڑیں گے اس لیے بیٹھ گیا، جو آیا کہ میرا رنگ گورا ہو جائے پھر بیٹھ گیا، اور جو آیا کہ یار میں تو گاؤں میں رہتا تھا اور مجھے وہاں پر کھیتی باڑی کرنی پڑتی تھی، کوئی نہیں 10 دن مجھے آرام کے مل گئے ہیں، یعنی وہ پھر اسی کو حاصل کرے گا جس سے وہ بچ کے آیا تھا۔ لیکن جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوزخ کی آگ سے 3 خندق ایک دن کے بدلے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر 2 حج و عمرہ کا ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ حاصل کرنا ہے تو یہ بھی ہمارے اوپر انحصار ہے کہ ہم نے کس چیز کو حاصل کرنا ہے اور کس چیز کو ہم نے نہیں حاصل کرنا۔ اور اگر اس کے بعد پھر بھی کسی بھائی کے ذہن میں اعتکاف کے مطابق کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے مطابق تو وہ پوچھ سکتا ہے، یعنی کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو نہیں ذہن نشین ہوتے، کچھ حضرات بعد میں کرتے ہیں، لیکن کسی قسم کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اور ہاں اعتکاف نہ کرنے پر کیا گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ بھی سماعت فرمائیے کہ اگر اہل محلہ کے اندر کوئی بندہ بھی اعتکاف نہیں کرے گا، یعنی پورے محلہ کے اندر جو مسجد ہے اس میں سے اگر کوئی بندہ بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پھر سبھی پر گناہ ہوگا، کیونکہ ایک نہ ایک شخص کو جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوگا، ایک نہ ایک شخص ایسا ضرور ہو محلہ کے اندر کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، ورنہ وہ سب پر وزن آ جاتا ہے پورے محلہ کے اوپر۔
اور الحمدللہ ہمارے مسجد میں تو پچھلے سال جو ہے تقریباً 8 سے 10 جو حضرات ہیں وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے تھے اور انہوں نے اعتکاف کو بھی پورا کیا تھا۔ تو اس سال بھی ماشاءاللہ 3-4 جو نوجوان ہیں وہ میرے پاس آئے، کہتے تھے کہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں، کیونکہ یہ صرف اعتکاف واحد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے اور رب کے قریب کر دیتی ہے۔ دنیا سے جدا کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے، یعنی انسان دنیا سے جدا ہو جاتا ہے، بس پھر چھوٹی سی ایک چیز درمیان میں رہ جاتی ہے، ایک لکیر، وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یعنی دنیا کی رضا کو حاصل نہیں کرنا۔ مت سوچئے گا کہ یار لوگ آئیں گے نا نمازی، وہ مجھے کہیں گے یار یہ تو اعتکاف میں بیٹھا بڑی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے ساری رات نفل پڑھتا ہے، یعنی لوگوں کے لیے نہیں پڑھنا کچھ بھی۔ اگر عبادت جو بھی کرنی ہے، جو بھی ریاضت کرنی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنی ہے، اور اگر اس کے اندر بھی ہم نے دکھاوا کیا نا تو وہ ریاکاری کے اندر آ جائے گا، اور ریاکاری کے اندر جو بھی چیز آئے گی، جو بھی عمل آئے گا، وہ ہمارا قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سبھی کو جو مطلب استطاعت رکھتے ہیں، کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی مصروفیات کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے، ان کو اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن جو فری ہینڈ ہیں، جن کے پاس دنیا کی مصروفیت بھی نہیں ہے، گھر کے معاملات بھی نہیں ہیں، جو بالکل فری ہیں، ان کو چاہیے، ضروری ہے ان پر کہ وہ ان دنوں میں اعتکاف کریں اور اپنی رضا، رب کی رضا کی حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔